نواز شریف صاحب کی کل بڑی زبردست تقریر ہو چکی ہے. کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس تقریر میں پاکستان کے مستقبل کا ویژن دکھائی دے رہا ہے. ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آج میں نواز شریف صاحب سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. اور میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ میرے خطاب کی کیا حیثیت ہے؟ پاکستان کا ایک شہری ہوں، ایک صحافی ہوں. کچھ چیزیں میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھی ہیں، ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، لیکن بہرحال میرا نقطہ نظر ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے خطاب کروں. یہ خطاب میں صرف نواز شریف صاحب سے کیوں کر رہا ہوں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیوں نہیں کر رہا؟ آصف علی زرداری صاحب سے کیوں نہیں کر رہا؟ عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ مستقبل کے وہ وزیر اعظم بننے والے ہیں، اور وہ وزیر اعظم نہ بھی بنے تو نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی قد آور شخصیت ہیں. اس وقت پاکستان میں ان کے لیول کا کوئی سیاستدان نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں. 40 سال 45 سال سے وہ اقتدار کی غلام گردشوں کے مسافر ہیں، اور اقتدار کی شاہراہوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پارلیمنٹ کی راہداریاں ہیں وہاں پر انہوں نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ جانا اور بہت کچھ پرکھا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں اور خراب کیسے کیے جاتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا جانتے ہیں. اپنی پارٹی کے اندر دیگر پارٹیوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی پوری ایک گرومنگ ہے، اور اس گرومنگ نے انہیں بہت کچھ سکھایا بھی، بہت زیادہ ستایا بھی. اور کل جب نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ میں پہلے پاکستان آتا تھا یا باہر کہیں جاتا واپس آتا تو کلثوم نواز صاحبہ اور ان کی والدہ محترمہ ان کا استقبال کرتی تھیں، تو آج جب وہ گھر جائیں گے تو نہ کلثوم نواز ہوں گی اور نہ ہی ان کی والدہ محترمہ ہوں گی. تو لازمی جو لوگ دل رکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ گھر داخل ہوں تو آپ کی بیوی بھی نہ ہو اور آپ کی ماں بھی نہ ہو. لیکن نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ وقت پاکستانی سیاست کو دیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ماں کو کھویا، اپنی بیوی کو کھویا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھ سکے. اور وہ وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ سیاست کے لیے میں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں. اور یہ واقعتاً بات یہی ہے کہ اگر وہ صرف بزنس مین ہوتے تو شاید یہ ساری مشکلات ان کے لیے نہ ہوتی. تو نواز شریف صاحب، آپ نے کل گفتگو میں بہت سی باتیں ایسی کی ہیں کہ جو بہت ہی زبردست ہیں. اچھا، میں خیر ان باتوں میں نہیں جاتا. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو جناب باغ ایبٹ آباد میں آپ تشریف لائے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھ رہا تھا تو آپ کے ساتھ سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا. سردار مہتاب کا الیکشن آفس تھا، وہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، تو اس گاڑی میں نے سفر کیا تھا آپ کے ساتھ، اور آپ کا خطاب ایبٹ آباد کا سنا. تو یہ خطاب کے اندر آپ کی ہمیشہ یہ تقریر کا حصہ رہتا ہے کہ میرے دور میں روٹی کتنے کی تھی اور آج کتنے کی ہے. تو ٹھیک ہے، پبلک کے لیے اس طرح کی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں بہت سے اہم نکات تھے. اور مجھے سب سے جو اہم نکتہ آپ کا لگا کہ آپ نے کہا کہ میں انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ایک سلجھا ہوا، سمجھا ہوا اور حالات کے گرم اور نرم کو سمجھنے والا بندہ ہی یہ بات کر سکتا ہے کہ انتقام کچھ بھی نہیں ہوتا. صبر سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے، صبر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. اور دوسرا، آپ نے کہا کہ وہ یعنی جب آپ انتقام نہیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یاد آ گئیں، اور آپ سب لوگوں نے جو لندن پلان جو تھا جس میں میثاق جمہوریت طے ہوا تھا، اس میں یہی والی بات کی گئی تھی کہ ہم ایک آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے، آمریت کو قبول نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں جو رول ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو ایک بہت اچھے وعدوں اور وعید کے ساتھ قوم نے بھی آپ کو استقبال کیا تھا، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. اگرچہ کہ وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکا، کاش وہ بڑھتا تو آج پاکستان کی حالت اس طرح کی نہ ہوتی. تو آپ لوگوں نے وہاں پر یہ کام کیا تھا، یہ بہت ہی شاندار کام تھا. لیکن جب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے، یہ میری رائے ہے کہ کیونکہ میں پاکستان کے، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ایک بڑے سیاستدان سے بات کر رہا ہوں، تو لازمی ان کے دماغ میں کوئی آئیڈیاز ہوں گے. تو کل میں نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے آپ کو پاکستان میں ویلکم کیا. اگر آپ اپنی مسلم لیگ کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مفاہمت کا آغاز کریں، اور اس کے بعد پھر آپ مسلم لیگ سے باہر مفاہمت کا آغاز کریں، تو پاکستان کو ایک بڑے لیڈر کی ضرورت ہے،
ایک مدبر رہنما کی ضرورت ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ اب کہیں نہیں دکھتا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ تو اس میں آپ ایک امید کا دیا ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی پارٹی کے وہ لوگ جن میں چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب، سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب، اور دیگر جو رہنما ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو اتنے لوگوں کا نام بھی نہیں پتہ کیونکہ پارٹی کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنا، اس کو متحد کرنا، تو یہ بہت ہی لازمی اور ضروری بات ہے۔ اور آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ مفاہمت کے سفر کا آغاز کریں تو آپ کے ساتھ آپ کی وہ ٹیم ضرور ہونی چاہیے جو 40 سال پہلے آپ کے ساتھ تھی اور سٹل ابھی تک آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو سارے اکٹھے ہو کے چلیں گے تو یہ زیادہ سٹرونگ میسج جائے گا۔ اور اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو مفاہمت کا عمل ہے وہ بھی شروع ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے شہری اب آپ کے یا دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کی یہ باتیں جس میں آپ ایک دوسرے کے خلاف جگتیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ اور آپ نے کل بہت ہی اچھا کیا، بہت ہی شاندار کیا کہ اپنی تقریر میں کسی کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جس طرح ہم باقی سٹیج پر دیکھتے ہیں کہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے آپ کی لیڈرشپ تک بھی، اور آپ نے بہت ہی اچھا کیا کہ کل جو نئی نسل کو یہ پیغام دیا، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ گالم گلوچ نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، بد تہذیبی نہ کریں، اخلاقیات پہ چلیں۔ تو آپ آپ یقین مانیں وہ زیادہ پولیٹیکل کمنٹری نہیں کرتا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کسی شخص نے پاکستان کی نسل کے اندر اس خلا کو سمجھا، اس محرومی جو ہے اس کو سمجھا اور اس کو ایڈریس کیا۔ تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے، اور آپ نے اس کا آغاز کیا، اور واقعی آپ نے ثابت کیا کہ ایک مدبر رہنما کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات، یہ بہت ہی زبردست ویژن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ گزشتہ 24 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب ایل کے اڈوانی پاکستان آئے تھے تو اس وقت بھی آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن آپ اپنے موقف پر قائم ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر معاشی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے کالعدم تنظیموں کا خاتمہ ہونا چاہیے، انتہا پسند جماعتوں کو ختم کرنا چاہیے، اور یہاں پر معاشی ترقی کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اہلیان پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے میں جو مظلوم بسنے والے لوگ ہیں ان کے جذبات کی بھی عکاسی و ترجمانی کی، جب آپ نے کہا کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر، یہ بہت زبردست جسچر تھا، مریم نواز نے آپ کو جھنڈا تھمایا اور آپ نے وہ جھنڈا اٹھا کر یہ کہا کہ وہاں مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ لازمی ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑے اجتماع کے اندر جسے پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے تو دنیا کے لیے یہ میسج بہت امپورٹنٹ تھا جو آپ نے کل دیا۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا بہت زبردست بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی کچھ علاقوں میں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف آپ نے ماضی میں آواز بلند کی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ شاید کہیں اسے اگنور کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، یا اس طرح کے جذبات آپ کے نہیں رہتے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب جب ایک نیا نواز شریف ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو وہ لے کر چلے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بے روزگاری کی بات کی، غربت کے خاتمے کی بات کی، لازمی اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کی گورنمنٹ بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو سستی شہرت ہے، لیکن یہ نا کہ ایک اصل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے متبادل کام کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ایسی ہے کہ آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ دوسری شادی کر لیں اور بچے پیدا کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان جو پروجیکٹس ہیں موجود انہی کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے کہ ایک جگہ بنائی جاتی ہے اور وہ جگہ اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو بجائے اس کے کہ اس کو بہتر کیا جائے ایک نئی چیز جو ہے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں سستی روٹی کا ایک پروجیکٹ آ گیا، سستے بازار آ گئے، اس طرح دانش سکول آ گئے۔ بھائی جو سکول ہیں انہی کو ٹھیک کیا جائے، اور سستے بازار لگانے کے بجائے یہ جو فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں یہ کس مرض کی دوا ہیں، یہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کو ایکٹیو کیا جائے کہ جائیں بازاروں میں، یہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں مفت سبزیاں اور مفت آٹے اور سامان جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ چیکنگ نہیں کرتے، یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ سستی روٹی اسکیمیں لگانے کے بجائے بہتر یہ کہ آپ آٹا پورے پاکستان میں لوگوں تک پہنچائیں اور اسے سستا کریں، اس قیمت تک لے کر جائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے کسان ہیں، ہمارے جو زراعت کا نظام ہے، اس کو بھی آپ نے رات کو بات کی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے، اور میرا خیال ہے کہ اب اس ایشو پر تو کام ہو بھی رہا ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے موٹر ویز بنانے کی بات کی ہے، اور
بہت ہی اچھا ہے اگر سکھر سے حیدرآباد تک کا جو پیچ ہے وہ بھی بن جاتا ہے تو پاکستانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور یہ سارا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ذاتی مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا، یہ شاید اتنی اہم گفتگو کے دوران بڑا عجیب سا لگے، وہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد کا موٹر وے آپ نے بنایا اور مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ہزارہ ڈویژن جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، تو اس گڑھ میں اصل میں ایبٹ آباد کو جو انٹرچینج دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن لاکھوں لوگوں کی بات ہے، تو اگر آپ یہ والا کام بھی وہاں کروا دیں تو بہت ہی زبردست جو کام ہے یہ ہو جائے گا۔ تو اوورآل آپ کی جو کل کی گفتگو تھی بہت ہی اہم ہے، لیکن پاکستانی قوم اب ٹرسٹ نہیں کرتی، پاکستانی قوم کے لیے اعتماد کرنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ خدا کے لیے اس اعتماد کو بحال کریں، اور وہ اس وقت آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ مسلم لیگ نون کے قائد بننے کے بجائے پاکستان کے قائد بنیں، اور پاکستان کے قائد آپ اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ تمام چھوٹے صوبوں کی جماعتوں کو، چھوٹی جماعتوں کو اور تمام اپنے برابر کی جماعتوں کو ایک سرپرست کے طور پر لے کر چلیں، کیونکہ اب آپ کی پارٹی شہباز شریف صاحب اس کے صدر ہیں، اور آپ ایک زیادہ بڑی پوزیشن پر جا سکتے ہیں۔ اور کیونکہ عمر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ چلی گئیں، آپ کی اہلیہ چلی گئیں، تو جنازے ہم نے اٹھانے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہمیں جنازہ بننے سے پہلے ایسے کام کریں کہ جس میں اس پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی بہتر جو چیزیں ہیں وہ ہو سکیں، اور اس نسل کو ہم کوئی اچھا اور بہتر پیغام دے سکیں۔ ہماری نئی نسل ساری اس کو انٹرٹینمنٹ پہ لگا دیا گیا ہے، وہ ایک چھچھورا اور شوخے پن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اسے نہیں پتہ کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں، ان کے اپنے معاملات کیا ہیں۔ تو آپ جیسی شخصیت کا ایک منظم میسج دینا میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی بات تھی۔ آپ نے ایک دور میں ایک اسکیم شروع کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو۔ ہم بہت چھوٹے تھے، غریب لوگ تھے ہم، تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ساری جیب خرچی، اسکول پیدل جاتے تھے اور دن کو جو چنا چاٹ کے ایک پلیٹ کھاتے تھے وہ نہیں کھایا کرتے تھے، اور وہ جو پیسے تھے وہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم کے اندر دیا کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایبٹ آباد کے اسسٹنٹ کمشنر تھے اکبر ہوتی صاحب، جو بعد میں ڈی جی ایف آئی اے بنے اور ریٹائر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری تنخواہ دے دی تھی قرض اتارو ملک سنوارو مہم میں، تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ یار ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے، تو ہفتے کے 14 روپے ملتے تھے، وہ 14 روپے ہم قرض اتارو ملک سنوارو مہم کے اندر دے دیا کرتے تھے۔ پھر شوکت خانم میموریل اسپتال بنا، عمران خان صاحب اور ان کی بہنیں ہمارے اسکول میں آئی، میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت، مجھے یاد ہے ہمیں رسیدیں دی گئیں، 25 ٹکٹ اس میں ہوتے تھے، اور ایک ٹکٹ 10 روپے کا ہوتا تھا۔ تو میں نے کوئی 10 کے قریب وہ جو رسید بکس تھیں وہ ساری ایبٹ آباد میں جا کے لوگوں سے یہ کہہ کر کہ آپ یہ کریں کہ اسپتال بن رہا ہے تو اس کے لیے کام کریں۔ تو یہ موٹیویشن آپ کی تقریر سے، عمران خان صاحب کے جذبے سے ہمیں ملی تھی، لیکن آج ہمارے اندر یہ موٹیویشن نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو وہ نعرہ تو رہا لیکن قرضہ نہیں اترے، اور شوکت خانم اسپتال تو بن گئے لیکن ان اسپتالوں کو کہیں نہ کہیں سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی مفاسد کے لیے استعمال کیا جانے لگا، تو یہ دکھ کی بات ہے۔ تو آپ کے وہ پروجیکٹ جو اس ملک اور قوم کے لیے ہوں وہ سیاست زدہ نہیں ہونے چاہیے۔ بدقسمتی سے اس ملک میں سیاست کے لفظ کو بھی بڑا اجنبی بنا دیا گیا اور بڑا غلط بنا دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ، کیونکہ اس وقت تو شاید پاکستانی قوم کی اتنی ہڈی پسلی بھی نہیں ہے کہ آپ ایسی کوئی اپیل کریں اور وہ اس کو کر سکیں، لیکن ایک کام آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم آئی ٹی کا انقلاب لے کر آئیں گے، تو آئی ٹی کے انقلاب کے ذریعے آپ پاکستان میں انٹرنیٹ کو جو ہیں اس کی فیسلٹیز کو زیادہ کریں، بہتر کمپنیاں یہاں پر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ٹریننگ کرائی جائے یونیورسٹیز کی سطح پر، کہ تاکہ وہ آئی ٹی کے میدان میں اپنی مہارتوں کے ذریعے بڑی تعداد میں اچھا کام کر کے ڈالر پاکستان لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریقے ہیں، تو وہ ڈالر جب لے کر آئیں تو آپ ان سے گزارش کر سکتے ہیں، ان سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کا قرضہ اتارنے میں، اور اس جو قرضہ آپ لے چکے ہیں وہی تھوڑا سا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، بتایا جانا چاہیے قوم کو کہ ان قرضوں کے ذریعے ہوا کیا، اور وہ جو جہاں لگائے گئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ چیز بنائی گئی ہے 50 کروڑ کی اور اس پہ سے جو آمدن ہو رہی ہے 25 کروڑ کی ہو رہی ہے، یعنی لاس میں ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا آڈٹ جو ہے یہ بھی قوم کے سامنے سارا رکھا جانا چاہیے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ واپس آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ بہت دکھی ہیں، آپ بہت غمزدہ ہیں۔ پاکستانی قوم کی بھی یہی حالت ہے، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر بڑا انتشار ہے۔ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہے، اور اس وقت پوری قوم کی نظریں آپ کی جانب دیکھ رہی ہیں،
اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی، مفاہمت کی سیاست کرنی ہے، تو مفاہمت کی سیاست کا آغاز کیجئے، اور مفاہمت کی سیاست کا آغاز اپنے سب سے بڑے مخالف سے اس کا آغاز کریں، اور سب سے بڑا جو مخالف ہے اسے بھی یہ چاہیے کہ اس کے اندر جو ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے، باہمی بات چیت ہے، اس کا آغاز کرے۔ اسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں طالبان سے بات کر لوں گا، ان چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا وہی کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سرکل کو ختم بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس سرکل کو لے کر ساری زندگی اپنے دامن پر گالیوں کے تمغے بھی سجا سکتے ہیں۔ یہ قوم سوچے گی کہ اس قوم کو وہ لیڈر ملے جو اس قوم کو مسائل کی گرداب سے نہیں نکال سکے، بلکہ مسلسل انتشار میں اور افتراق کا شکار کرتے رہے۔